بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے باڈی لینگویج۔ آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو بنانا ہے۔ خاص طور پہ میں ان بہنوں سے بات کر رہی ہوں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں۔ اپنے لک کا خیال کریں، اپنے لک کو بہت بہترین رکھیں اور ہمیشہ صاف ستھرے رہیں اور اپنے کپڑوں پہ آپ توجہ دیں۔ بہت سے ایسے آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، جو آپ کو بالکل مرا ہوا، گرا ہوا اور لاغر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو خود خوش نہیں ہونے دینا۔ آپ نے اپنے اوپر وقت کو انویسٹ کرنا ہے، اپنے اوپر فوکس کرنا ہے۔ میری ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، وہ آپ نے کبھی بھی لوز نہیں ہونے دینا۔ اور جب بھی آپ کے اوپر کوئی طنز کرتا ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر ٹونٹ کرتا ہے آپ نے چھپنا نہیں ہے۔ آپ نے ہمیشہ اس کا سامنا کرنا ہے۔ آپ نے بالکل بھی اس سے نہیں گھبرانا۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو باڈی لینگویج سے، آپ کی زبان سے آپ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ ہرگز نہیں ہونے دینا اور بالکل بھی ضرورت سے زیادہ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چپڑ بولے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کسی فنکشن میں دیکھیں تو وہ ایسے ہنس رہے ہوں گے جیسے کوئی اندر سے تو بالکل مرے ہوئے ہوتے ہیں اور باہر سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بالکل بھی کھوکھلے ہوتے ہیں، اور جب ہنستے ہیں تو لوگ ان کا مذاق بعد میں اڑا رہے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل بھی ایسا نہیں بننا۔ آپ نے چپ رہنا ہے اور جب بھی ضرورت ہو تب آپ نے بات کرنی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ آج چنا پلاؤ بنا رہی تھی اور بالکل سمپل سی ریسیپی۔ اچھا، ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم لوگ بہت زیادہ مسالے ڈال دیتے ہیں ہر چیز میں۔ کوئی کھانا بنا رہے ہیں، چاول بنا رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہے بھر کے مسالے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کا جینوئن ٹیسٹ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً جیسے اب میں چنا پلاؤ بنا رہی ہوں، میں نے اس کے اندر کچھ بھی ایسا ایڈ نہیں کیا، مطلب کہ بہت زیادہ ٹماٹر، اس طرح کی چیزیں کہ جو آپ کو بالکل اس کا ذائقہ تہس نہس کر دیتے ہیں۔ چنوں کا ٹیسٹ آنا چاہیے، چاولوں کا ٹیسٹ آنا چاہیے، آپ کو پتہ چلے آپ چنا پلاؤ کھا رہے ہو۔ اچھا، بریانی بنائیں گے تو اس میں جہان کے مسالے ایڈ کر دیں گے، جہان کی ہر چیز۔ اچھا، کچھ لوگوں کے گھروں کا کھانا میں نے ایسے کھاتے دیکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ ہر چیز کو اس طرح بنایا کریں کہ آپ کو فیل ہو کہ میں وہ واقعی کوئی ڈیفرنٹ چیز کھا رہا ہوں۔ تو ہم لوگوں کے یہ عام سی بات ہو گئی ہے کہ بھر کے مسالے، پتہ نہیں کون سی کمپنیوں کے مسالے لے کے ہم لوگ آ جاتے ہیں گھروں کے اندر، اور اس کے بعد ہم لوگ پھر اس کو مطلب کہ کھاتے ہیں، پھر ہمیں بہت پرابلم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کھائیں اس کا جینوئن جو ٹیسٹ ہے چاول کا، چنے کا، ایون بریانی کا، ایون چکن پلاؤ کا، جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے آپ کو ڈیفرنٹ فیل ہونا چاہیے۔ میں کسی کے گھر پہ گئی، آپ یقین کریں 4-5 چیزیں میں نے کھائیں اور ہر چیز کا ایک ہی ٹیسٹ تھا، اور مجھے اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لوگوں کا سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لوگوں کو۔ اچھا، تو میں آپ سے یہ بات کر رہی تھی کہ آپ جب کہیں بھی جاتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے۔ آپ نے خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے۔ آپ کو یہ لگے کہ آپ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آپ اپنے دماغ میں خود کو اتنی ویلیو دیتے ہیں آپ یقین کریں آپ ایک دن اس قابل ہو جاتے ہیں کہ واقعی آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو جیت کے دکھانا ہے، لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا۔ جب آپ جیت جائیں گے تو سب کو نظر آ جائے گا کہ آپ کی کیا اوقات تھی۔ اچھا، میں یہاں پہ مسالہ بھون رہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر چنے ایڈ کرنے ہیں، اور چنے ایڈ کرنے کے بعد میں نے ہلکا سا اس کو بھوننا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ٹاپک آج بہت ہی مطلب کہ ہر عورت کی ایک ہی کہانی ہوتی ہے۔ ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے بات صحیح نہیں کر پا رہے ہوتے، ہم لوگ چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوتے ہیں جب ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں تو سمجھے کہ آپ اپنے سارے کوالٹیز کو آپ نے زیرو کر دیا۔ چاہے آپ PhD ہیں، چاہے آپ میٹرک پاس ہیں، چاہے آپ نے MA کر رکھا ہے، آپ گھر بیٹھے ہیں تو آپ صفر ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ نیگیٹو لوگ آپ کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کا یہی کام ہوتا ہے، جی آپ اس کی ٹانگیں کھینچو، چونکہ میں نے ترقی نہیں کی تو یہ بھی نہ کریں۔ یقین کریں اس سے زیادہ ان کا کوئی بھی اور مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں ایسے قریبی رشتہ ہوتے ہیں، بہت ضروری ہوتے ہیں، مطلب کہ جیسے آپ ان کے بغیر نہیں جی سکتے۔ آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی بہن ہو سکتی ہے، آپ کی امی بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا رشتہ نبھائیں، لیکن ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان سے آپ نے دور رہنا ہے، کیونکہ وہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہوتی۔ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، آپ نے خود کی اتنی عزت کرنی ہے جیسے آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں،
کہ لوگ آپ کی اتنی عزت کریں؟ سب سے پہلے آپ نے خود کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے آپ واقعی کوئی اس قابل ہیں کہ آپ خود کی عزت کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم خود کے اوپر بالکل کام نہیں کرتے، ہم خود کی عزت نہیں کرتے اور پھر لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ بات کرنے سے پہلے نا آپ نے لوگوں کی جو ہے نا باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے 80% جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ صرف آپ کی بات سے آپ کی پرسنالٹی کا جو امیج بنا لیتے ہیں۔ آپ جیسی بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو 80% آپ کو ویسے جج کر کے نا آپ کے بارے میں امیج بناتے ہیں کہ آپ ایسے ہوں گے۔ آپ اپنی باتیں بہت اچھی کرنی ہیں، آپ نے خود کو ایسے مہارانیوں کی طرح ٹریٹ کریں اپنے دل میں تاکہ لوگ آپ کی قدر کریں۔ دیکھیں آپ جو ہے نا خود کی عزت نہیں کریں گے، آپ کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہوگی، آپ کی لک اچھی نہیں ہوگی، آپ کی باتوں کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی ایک پتہ چلے کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تول کے بولیں تو لوگ آپ کے بارے میں بہت اچھا امیج رکھتے ہیں اور وہ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ خود کی قدر کریں اور دوسری بات یہ ہے شکر گزار بنیں اور آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا، ٹھیک ہے؟ بہت چیزیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہیں، ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے لیکن کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ اپنے رب سے پوچھیں، ان سے مانگیں، ان سے دعا کریں، ان سے باتیں کریں، آپ ان سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نماز کے ذریعے اپنا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا میں پیاز ہم لوگ کھاتے ہیں نا تو منہ سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو میں نے اس کے اوپر نمک لگا کے نا اس کو تھوڑا مسل رہی تھی تاکہ ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو نماز وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگ بالکل مطلب کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے کہ جیسے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تو اسلام میں ہے نا کہ جب پیاز وغیرہ کھاؤ اور لہسن تو نماز کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ تو چونکہ عشاء کی نماز پڑھنی تھی تو کھانا بھی کھانا تھا تو میں نے پھر اس کو مسل کے نا تو اس کی اسمیل نکالی اور یہ بہت اچھا ٹوٹکا ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے جینون طریقے کا پلاؤ جو ہے نا میں نے بنایا ہے اور اس کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی اور اس کے اندر مطلب کہ جو چنے تھے ان کا الگ ٹیسٹ آ رہا تھا، چاولوں کا الگ ٹیسٹ آ رہا تھا، پیاز کا ڈیفینیٹلی الگ آ رہا تھا، تو پتہ چل رہا تھا کہ چنا پلاؤ میں نے بنایا ہے۔ اور لوگ اتنا کوئی عجیب سا سالن بنا کے نا اس کے اوپر چاول ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ عجیب سی گھبراہٹ والے چاول ہوتے ہیں۔ تو میں اتنا زیادہ مسالہ نہیں بھونتی ہوں، میری جو اچھی ریسیپی یہ ہے وائٹ سے ہوتے ہیں، ہلکے پھلکے ہوتے ہیں تو ہم لوگ نا کھا پاتے ہیں۔ تو آپ بھی اس طرح بنایا کریں چیزوں کو کہ ان کی جو جینون ٹیسٹ ہے نا وہ کہیں سے بھی آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے، آپ کو لگے کہ واقعی آپ نے یہ والی ریسیپی بنائی ہے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا ہم نے کھانا کھا لیا تھا اور رات کو ظاہر سی بات ہے چاندنی رات تھی تو ایویں میں باہر کو نکلی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا نا چاند، تو ایک اداسی سی ہوتی ہے دل کے اندر نا، تو بات کرنے سے بندہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو اپنی باتیں دل کی نہیں کر سک رہی ہوتی تو ہر بات ہر کسی سے شیئر بھی نہیں کر سک رہے تو آپ اپنا چینل بنائیں، آپ باتیں کریں، بہت دنیا پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی بات سن سک رہے ہوتے ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بالکل بھی کوئی آپ کے فوکس نہیں کر رہا، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ رشتے نبھانے ہوتے ہیں، اب ان کے بغیر بندہ نہیں رہ سکتا۔